اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 51۔ ٹاپک ہے حقیقی رب کون ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، وہ وقت یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے آگے تم دھرنا دیے بیٹھے ہو۔ قالوا وجعلنا آباءنا لها عابدین، وہ بولے ہم اپنے باپ دادوں کو ان کی بات کرتے ہوئے پایا ہے۔ بات شروع کرو پڑھنا سائنس سے۔ ارشاد آ گیا، میں پھر چلوں؟ ہاں، شروع کرو۔ ارشاد ارشاد میاں شروع کرو۔ شاید آواز نہیں آ رہی تو میں میسج کر دے ارشاد۔ پڑھنا۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی تمہارے باپ دادوں اعوذ باللہ پڑھو پڑھو۔ ابراہیم نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تم بھی تمہارے باپ دادا بھی کھلی گناہی میں مبتلا رہے ہو۔ ارشاد قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے کہا کیا تم ہم سے سچ مچ کی بات کر رہے ہو یا دل نکی کر رہے ہو۔ انہیں چونکہ توقع نہیں تھی کوئی یہ بتوں کے بارے میں ایسی باتیں کہہ دے گا، اس لیے شروع میں انہیں شک ہوا کہ شاید حضرت ابراہیم اصلاح سنجیدگی سے نہیں بلکہ مذاق طور پہ بات کر رہے ہیں۔ ارشاد پڑھ لو، آواز نہیں دیا۔ قال بل ربکم رب السماوات، ارشاد والارض الذی، ارشاد یار میرا نیٹ سلو آ رہا، میری آواز آ رہی ہے اب؟ اب آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ تمہارے پروردگار وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور لوگوں میں اس بات پر گواہی دیتا ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ اس کا نیٹ نہیں صحیح آ رہا، تو عمران تو ہی پڑھ۔ ٹھیک ہے۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم
جب تم پیٹ پھیر کر چلو گے تو تمہارے پتوں کے ساتھ ایک ایسا کام کروں گا جس سے ان کی حقیقت کھل جائے گی. سنامکم بعد ان تولوا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. چنانچہ ابراہیم نے ان کے بارے میں بت کے سوائے سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تاکہ وہ لوگ ان کے طرف رجوع کریں. جیسا کہ سورہ صافات میں آنے والا ہے کہ جس جشن کے موقع پر دن سارے قوم شہد چور کر لیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ان کی اجازت سے معذرت کر دی اور جب لوگ چلے گئے تو بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے. بعد ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی کلاڑی لے کر گردن میں لٹکا کر چھوڑ گئے. اس عمل سے ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی آنکھوں سے بتوں کی بے بسی کا منظر دیکھنے سوچیں کہ بت خود اپنی دفاع نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے. بڑے بت چھوڑے مسئلے سوال وجہ والے آیت نمبر آ رہا ہے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. وہ کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ وہ کوئی بڑا ظالم ہی ہوگا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان بتوں کے بارے میں کچھ باتیں بنایا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم یشہدون. انہوں نے کہا تو پھر اس کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ ہم سب گواہ بن جائیں. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. پھر جب ابراہیم کو لایا گیا کہ تو وہ بولے ابراہیم کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ اگر تم نے کی ہے؟ قال بل فعلہ اللہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ابراہیم نے کہا نہیں بلکہ یہ حرکت ان کی اس بڑے سردار نے کی ہے، اب انہی بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں. حقیقت عقیدے پر ایک طنز تھا کہ وہ چونکہ بتوں کے بارے میں اختیارات کا مالک سمجھتے ہیں. بڑا بت بارے میں مقصد یہ ہے کہ وہ چھوٹے بتوں کے سردار حیثیت رکھتا ہے. اس لیے ابراہیم نے طنز سے حضرت ابراہیم کا مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے اس بتوں کا سردار سمجھا ہے تو سردار اپنے مقصدوں کا محافظ ہوتا ہے، اس لیے اس کے شخص نے بتوں کو توڑ کر ہمارے عقائد کے مطابق یہ سردار ایسے نہ کر سکتا. لہذا اطمینان تو وہ ہی نہیں سکتا کہ کوئی اور شخص بتوں کے گرد بنائے اور اس سے سرداروں کو پتہ ہی نہ چلے. اب تمہارے عقائد کے مطابق ایک ہی احتمال رہ جاتا ہے، خود یہ سردار ان سے ناراض ہو گیا، اسی نے دان توڑ پھوڑ ڈالا. کیونکہ ہمارے طور پر ایک طنز تھا اس لیے اس میں غلط بیان کی پہلو نہیں تھا. دوسری طرف یہ چھوٹے بت بھی ان کے عقیدے کے مطابق چھوٹے ہونے کے باوجود خدا ہی ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اتنے طاقت ہونے سے چاہیے کہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آئے وہ تمہارے بنا سکتے، اس لیے انہی سے پوچھ لو کر دیکھو کیا قصہ ہوا ہے. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ قَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ. اس پر وہ لوگ اپنے دل میں کچھ سوچیں گے اور اپنے پاس سے کہنے لگیں گے سچی بات یہی ہے کہ تم خود ظالم ہو. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. پھر انہوں نے اپنے سر جھکا دیا اور کہا تمہارے تو معلوم ہی ہے کہ بولتے ہی ہیں. حضرت ابراہیم السلام نے بتوں کی حقیقت بتاتے جو طریقہ اختیار کیا اس نے کم از کم دلوں میں سوچنے مجبور کر دیا. دل کی گواہی دے دی رسول دراصل لیکن یہ مدتوں سے جمے ہوئے مت ہے، جمعیت عقیدے کو چھوڑ کے جد نہیں کرتے. لاجواب ہو کر سر جھکا دیا لیکن یہ کہا یہ بات تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی پہلے سے جانتے ہیں کہ بے بت ہوتے نہیں. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. ابراہیم نے کہا بلا بتاؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بات کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتی نہ کچھ نقصان پہنچا سکتی. اُفٍ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. صاف ہے کہ تم بھی دیں گے تم اللہ کو چھوڑ کر بات کرتے ہو، بھلا کیا تمہیں اتنی سمجھ نہیں؟
قالوا حرقوه فانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے آگ میں جلاؤ ڈالو اسے شخص کو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا غم ہے تو۔ قلنا یا نا رکونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پھر انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ معجزہ دکھایا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کی ٹھنڈک اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ جو لوگ معجزات پر ماننے سے انکار کیا کرتے ہیں ان کا موقف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کاملہ پر شک کرنے کے لیے متعارف ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مان ہے کہ جو ماننے پڑے گا کہ آگ میں جتلانے کی حیثیت اس میں پیدا فرمائی ہے کہ اگر وہ اپنے دلیل قادر پیغمبر کو دشمنوں کے ظلم سے بچا ان کے لیے اس لیے خاصیت ختم کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ لوگوں نے ابراہیم کے لیے برائی کا منصوبہ بنایا مگر نتیجہ ہوا یہ ہوا کہ ہم نے انہیں برے ہی طرح ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے انہیں اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جس پر ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے وقتیں رکھی تھی۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور سرنگوبود آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم میں تنہا وہی ایمان لائے تھے۔ تاریخی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا یہ سازش ناکام ہو گئی، نمرود نے معروب ہو کر ان سے تعارض نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ایک کو لے کر رات شام علاقے میں تشریف لے گئے۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر شام فلسطین کے علاقے کو برکتیں والا علاقہ کہا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اور ہم نے ان کو انعام کے طور پر اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نیک بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ كَانُوا لَنَا عابدین۔ ان سب کو ہم نے پیشوا بنایا تھا، وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ ہم نے وحی کے ذریعے انہیں نیکیوں کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی اور وہ ہماری عبادت کے گزار تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ۔ اور لوط کو ہم نے حکمت اور علم کا عطا کیا، انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کیا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت برائی کرنے والی نافرمان قوم تھی۔ یوں تو یہ قوم بہت گزرنے کی قوم مطلق، لیکن ان کی جس گھناؤنی حرکت کا قرآن کریم نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، ہم جنس پرستی یعنی مردوں کا جنسی عزت کرنا، جس کا سورۃ ہود میں بچ چکا ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي الرَّحْمَةِ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یقیناً نیک لوگوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ نوح کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور وہ کا جال کو جب اس وقت واقعے سے پہلے انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے ساتھیوں کو بھاری مصیبت سے بچا لیا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور جس نے قوم ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اس کے مقابلے میں ان کی عزت کی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ بہت بڑے لوگ تھے، ان کے لیے ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا
لحکمہم شاہدین۔ اور داؤد اور سلیمان کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور جب دونوں نے ایک کھیت کا جھگڑے کا فیصلہ کر رہے تھے تو کیونکہ کچھ لوگ ان کی بکریاں رات کے وقت اسے کھیت میں جا سی تھی اور لوگوں کے بارے میں جو فیصلہ ہوا اسے ہم خود دیکھ رہے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص کی بکریاں رات کے وقت دوسرے کے کھیت میں گھس کے ساری فصلیں تباہ کر دی۔ کھیت والا مقدمے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ہے۔ حضرت داؤد السلام نے فیصلہ میں بکریوں کا مالک فریضہ یہ تھا کہ وہ رات کے وقت بکریوں کی باندھ رکھے، چونکہ اس کی غلطی یہ تھی کھیت والا نقصان ہو گیا، اس لیے بکریاں والا اپنی جتنی بکریاں کھیت والے کو دے قیمت میں تباہ ہونے والی فصل برابر۔ یہ فیصلہ عین شریعت کے مطابق تھا، لیکن جب یہ لوگ باہر نکلے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ میرے والد نے کیا فیصلہ؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ میرے ذہن میں ایک اور صورت آئی ہے جس میں دونوں کو فائدہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بات سن لی تو انہیں بلایا کہ کیا پوچھا کیا صورت؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بکری والا کچھ عرصے تک اپنی بکریاں کھیت والے کو دے گا، جن کی دودھ وغیرہ سے کھیت والا فائدہ اٹھا اور کھیت والا اپنے کھیت کی بکریوں والے حوالے کر دے گا اور اس میں کھیتی کرے گا۔ جب فصل اتنی ہی ہو جائے گی جتنی بکریوں کو نقصان پہنچنے سے پہلے تھی، ان وقت بکریوں کو والا کھیت والے کو واپس کر دے گا، کھیت والے کو واپس کر دے گا۔ یہ مسالت جس میں دونوں کا فائدہ تھا، اس لیے داؤد اسلام نے اپنی پسند پر دونوں فریق نے بھی راضی ہو گئے۔ فَفَهَمْنَا لَهَا سُلَيْمَانَ كُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَصَرَفْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ چنانچہ اس فیصلے کی سمجھ ہم نے سلیمان کو دی، اور ویسے ہم نے دونوں ہی کو حکمت اور علم عطا کیا تھا۔ ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنا دیا تھا تاکہ وہ پرندوں کے ساتھ یہ کر تسبیح کرے، اور یہ سارے کام کرنے والے ہم تھے۔ چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اصل قانون کے مطابق تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تجویز باہمی رضامندی سے اصلاح صورت میں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بارے میں یہ فرمایا کہ ہم نے علم و حکمت دونوں کو عطا کی، لیکن اصلاح جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجویز کی تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہم نے عطا فرمائی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مقدمے کے دوران قانون فیصلہ حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ فرق ہیں آپس میں رضامندی سے مسالت کی۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت ہی دلکش آواز فرمائی تھی، معجزہ کے طور پر یہ خوبصورتی بخش تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی رک جاتے تھے، وہ بھی ذکر کرتے ہوتے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتَحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَأَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اور ہم نے انہیں تمہارے فائدے کے لیے ایک جنگی لباس یعنی زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تاکہ وہ لڑائی میں ایک دوسرے کے زد سے بچیں۔ اب بتاؤ کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ فتوا میں اللہ تعالیٰ نے لوہے کی ان کی ہاتھ میں نرم کر دی، اس طرح وہ چاہتے موڑ کر، اور لوہے کی زدہ اس کی طرح بناتے، اس کے تمام خانے نہایت متوازن ہوتے۔ علماء کرام نے اس آیت کے تحت فرمایا ہے کہ اس میں ہر صنعت کی قبل تعریف کی اشارہ ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ ولی سلیمان الرِّیحَ عاصفۃ تجری بأمرہ إلی الأرض التي بارکنا فیہا وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عالمین۔ ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی، اور ہمیں ہر بات کا پورا علم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کے لوہے جیسی سخت چیز کو نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی لطیف چیز کو، چنانچہ وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا کو حکم دیتے تو انہیں مرضی کے مطابق جہاں چاہتی لے جاتی ہے۔ اور صبح میں مذکور ہے کہ ایک مہینے کا فاصلہ صبح کے سفر میں اور ایک مہینے کا فاصلہ شام کے سفر میں طے کر لیتے تھے، اور اس برفتوں والی زمین سے مراد شام فلسطین کا علاقہ ہے، جو مطلب یہ ہے کہ جب انہیں کہیں دور چلے جاتے تو ہوا انہیں تیز رفتاری کے ساتھ واپس شہر میں لے آتی جو فلسطین کا واقع تھا۔ وَمِنَ الشَّیْطَانِ إِنْ یَغُوصُونَ لَهُ یَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِکَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِینَ۔ چنانچہ ایسے شریر جنات بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے جو ان کی خاطر پانی میں غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوائے اور بھی کام کرتے تھے، ان کے سب کو دیکھ بھال کرنے والے ہم تھے۔ شریر جنات سے مراد وہ جنات ہے جو مان ہی لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم دیا تابع کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ ہم غوطے لگاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو
لا کر دیتے تھے، اور اس کے علاوہ ان میں اور بھی کام کیا کرتے جن کی تفصیل سورہ سبا میں آئے گی۔ ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب کو دیکھو، ہم جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا مجھے تکلیف لگ رہی ہے تو سارے رحم کرنے والوں کو رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیان قرآن کے لیے اتنا بتایا کہ انہوں نے کوئی سخت بیماری کی لاحق تھی، جو لیکن صبر و ضبط سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ اور بیماری کا تیز کی تشریح قرآن کریم میں بیان کی ضرورت نہیں سمجھی، اس لیے سلسلے میں تفصیل یعنی ضرورت نہیں، اس لیے تفصیل سمجھنے ضرورت نہیں ہے، جو روایتوں سے سلسلے مشہور ہیں، عام طور سے مستند نہیں۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ مثلہم معہم رحمۃ من عندنا وذکرنا للعابدین۔ اور ہم نے ان کو دعا قبول کی اور انہیں تو تکلیف لاحق تھی اس سے دور کر دیا، اور ان کو گھر والے بھی ان کے ساتھ نہیں لوگ بھی ہیں، تاکہ ہماری طرف سے رحمت مظاہرہ ہو اور عبادت کرنے والوں کو ایک یادگار سبق۔ بیماری کے دوران کے باپ بیوی کے سوا گھر کے بیشتر افراد ایوب علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب انہوں نے صحت حاصل تو نظارت بھی ہوتا ہے، وزیر صاحب دونوں تقدیر صاحب جو بیماری کے دوران کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اسماعیل ادریس وذل کفل کلم من الصابرین۔ اسماعیل ادریس اور ذوالکفیل کو دیکھو، یہ سب ذوالکفیل کیا نام ہے؟ ذوالکفل کو دیکھو، یہ سب یہ کیا نام ہے؟ ذوالکفل ذوالکفل اچھا، دیکھو دیکھو یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر تو پہلے ہی سورہ مریم میں گزر چکا ہے۔ حضرت ذوالکفل کا قرآن کریم میں صرف نام ہی ہے، ان کا کوئی واقعہ قرآن کریم بیان نہیں فرمایا۔ حضرت صدیق کے خیال بھی پھر پیغمبر تھے، بعد حضرت نے فرمایا کہ حضرت یاسی علیہ السلام کے خلیفہ تھے، نبی تو نہیں تھے لیکن بڑے اونچے درجے والے اللہ عالم تھے۔ قلناہم فی رحمتنا انہم من الصالحین۔ ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوا۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والی پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ خفا ہو کر چل کھڑے ہوئے تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم کو کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اندھیروں میں سے آواز لگائی، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پیچھے سورہ یونس میں گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم آنے سے پہلے ہی اپنے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات ناپسند کی، اس کے حسن کی آزمائش آئی کہ جس کی کشتی اور انہوں نے اپنے سوا دریا اتار دی، مچھلی انہوں نے نکل کر جس کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ اس طرح سے اندھیروں سے مراد مچھلی کو حکم دیا جو انہیں ایک کنارے میں پھینک دی، اس طرح نے گھٹن سے نجات ملی۔ واقعی مزید تفصیل سورہ صفات میں گزر چکی ہے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنین۔ اس پر ہم نے دعا قبول کی، انہیں گھٹن سے نجات عطا فرمائی، اس طرح ہم ایمان رکھنے والوں کو نجات دی۔ گھٹن سے یعنی کہ گھٹن وقت اور بھی کئی وقت کے لیے دعا پڑی جاتی ہے۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ زکریا کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا، یا رب مجھے اکیلا نہ چھوڑے تو آپ سب سے بہتر وارث ہیں، یعنی ان کے 5 بیوی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو صلاحت عطا دی۔ فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه انہم كانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ اچھا، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی جیسا بیٹا عطا کیا، ان کی خاطر ان کی بھی کو اچھا کر دیا، اور یقیناً لوگ بھلائی کے کاموں میں تیز دکھاتے ہیں، اور ہم نے شوق
حلم سے پکار کرتے اور ان کی دعا قبول. حضرت زکریا علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا قبول نے جیسا بیٹا عطا فرمایا. اس واقعے کی تفصیل سورہ عمران میں آ چکی ہے. والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وابنها آتينا آیات للعالمین. اس خاتون کو دیکھو جب اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے ان کو میں روح پھونک اور نے بیٹے کو دنیا جہاں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا. مراد